ہیلو السلام علیکم. شاہ لطیف ماڈل ہائی اسکول ڈہر کی. ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز. کلاس 6 سبجیکٹ اردو. لیسن نمبر 19. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے. لرننگ آبجیکٹیوز. بچے اس نظم کو زبانی یاد کر سکتے ہیں. بچوں کو نظم کی تشریح کروائی جائے گی. اس نظم کی مشق مکمل لکھائی جائے گی. سبق 19واں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے. نظم. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے. سب سے پہلے اس نظم کا تعارف کرواتے ہیں. یہ نظم اردو کی چھٹی جماعت میں درج ذیل ہے. یہ نظم لکھنے والے مصنف کا نام نذیر اکبر آبادی ہے. انہوں نے اس نظم کے ذریعے قوم کی حوصلہ افزائی کی ہے اور قوم کی ہمت بڑھائی ہے. سبق 19واں. نظم اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے. آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں. گر قوم کی خدمت کرتا ہے احسان تو کس پر دھرتا ہے. کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے کیوں خوف کے مارے مرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. تو کب تک دیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے. پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے. جب ہمت کی جو لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لکھنے والے مصنف نذیر اکبر آبادی. آئیے سب سے پہلے ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں. اشعار نمبر 1. گر قوم کی خدمت کرتا ہے احسان تو کس پر دھرتا ہے. کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے کیوں خوف کے مارے مرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اس پہلے اشعار کی تشریح. شاعر اس شعر میں اپنے وطن کی قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر تو قوم کی خدمت کرتا ہے تو یہ تیرا فرض ہے. یہ ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے اور غیروں کی باتوں پر کان مت لگاؤ اور خدا کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرو. اشعار نمبر 2. جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈھونڈے گا
وہ پائے گا۔ تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ دوسرے اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں اپنے وطن کے قوم اور ان کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی فضول کاموں میں صرف کرے گا، آخر کار وہ ایک دن پچھتائے گا۔ فارغ بیٹھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی لوگ محنت کی عظمت حاصل کرتے ہیں۔ محنت کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ آخر کار کب تک بیکار بیٹھے رہنا ہے۔ اس طرح بیکار بیٹھنے سے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ نظم کا تیسرا اشعار۔ یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، جب ہمت کی جو لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیسرے اشعار کی تشریح۔ شاعر اس شعر میں اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ حیران اور پریشان ہو کر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو دل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ضرور کرو۔ جب ہمت سے کام کرنا شروع کرو گے تو مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کیا کرتا ہے۔ چھوٹی سی نصیحت۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، وطن سے محبت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف، جو صفحہ نمبر 59 پر مشتمل ہے۔ پیج نمبر 59۔ حصہ الف کا پہلا سوال۔ اس نظم میں کتنے بند ہیں؟ پہلے سوال کا جواب ہے اس نظم میں 3 بند ہیں۔
مشق کا دوسرا سوال، کون سا شعر ہے جو ہر بند میں بار بار آیا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب، یہ وہ شعر ہے جو ہر بند میں بار بار آیا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مشق کا تیسرا سوال، اس نظم کو زبانی یاد کیجیے۔ آپ نے اس نظم کو زبانی یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پر درج ذیل لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں مشق کے حصہ بے کی طرف۔ کالم نمبر 1 کی ہر عبارت کے سامنے کالم نمبر 2 کی مناسب عبارت کا نمبر لکھیے، یعنی کالم نمبر 1 کے جملے کو کالم نمبر 2 کے صحیح جملے کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، گر قوم کی خدمت کرتا ہے، احسان تو کس پہ دھرتا ہے۔ دوسرے نمبر میں ہے، دوسرے نمبر کالم کے چھٹے نمبر، قوم کی خدمت کرنے میں اپنا ہی بھلا ہے۔ کالم 1 کا دوسرا جملہ، غیروں کا دم بھرنا۔ کالم نمبر 2 کے 5ویں لائن میں، غیروں کا وفادار ہونا۔ تیسرا جملہ، عمر مفت گنوانا۔ کالم نمبر 2 کی 4تھی لائن میں، زندگی بھر بیکار پھرتے رہنا۔ چوتھا جملہ، پتھر پانی ہو جانا۔ کالم نمبر 2 کی دوسری لائن میں، ہر مشکل کا آسان ہو جانا۔ پانچواں جملہ، جو بات کے دل میں ٹھانی ہے۔ کالم نمبر 2 کی پہلی لائن میں، جس بات کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ چھٹا جملہ، ہمت کی جو لانی ہے۔ کالم نمبر 2 کے تیسرے جملے میں، ہمت زوروں پر ہے۔ اب آتے ہیں مشق کے حصہ ج کی طرف۔ خالی جگہوں کو اسی طرح ہم آواز الفاظ سے پر کریں۔ پہلا الفاظ ہے کرتا ہے، دوسرے خاکے میں لکھیں دھرتا ہے، تیسرے میں بھرتا ہے اور چوتھے میں مرتا ہے۔ دوسرا الفاظ گنوائے گا، دوسرے میں لکھیں پچھتائے گا، تیسرے میں آئے گا اور چوتھے میں پائے گا لکھیں۔ تیسرا الفاظ فانی ہے، دوسری ہم آواز لکھیں جانی ہے، تیسرے میں لکھیں حیرانی ہے، چوتھے میں لکھیں ٹھانی ہے۔ اسی طرح ان خاکوں پہ آپ نے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔
اسی کے ساتھ اس نظم کی مشق مکمل ہوتی ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم محنت کر کے اپنے وطن کا نام ہمیشہ روشن کریں گے۔ وطن کی خاطر دن رات محنت کریں، وطن کی وجہ سے ہمارا نام بلند ہے۔ اسی کے ساتھ تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز۔ اللہ حافظ۔